ایک اور مضمون پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بڑا مفید رہے گا۔ یہ مضمون ایک مختصر آیت کے تحت آتا ہے اور وہ آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مومنین کہا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں کے درمیان کچھ تفرقہ نہیں ڈالتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ حضرت مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے ایک ارشاد کے بموجب انبیاء کے 4 یا 5 گروپ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ تو نبی ہوتے ہیں، کچھ رسول ہوتے ہیں۔ نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہے۔ یہاں ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہے اس میں رسولوں کی بات ہے، یعنی خدا کے جتنے رسول ہیں وہ سب آپس میں ملے ہوئے، ان کے درمیان ایک اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں پایا جاتا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مومنین کہا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق امتیاز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرق امتیاز کیا ہے، کس چیز میں، کس بارے میں، اور اس سلسلے میں کس طرح سوچنا چاہیے؟ رسولوں کی جس چیز میں فرق و تفاوت نہیں ہے وہ ان کی روحانیت ہے، وہ ان کی روحانی منزلیں ہیں، وہ ان کی روحانی تجربات ہیں، وہ ان کا روحانی علم، وہ ان کا نور ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ رسولوں میں روحانیت کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ان سب کے درمیان مشترک ہیں۔ مثلا وحی مشترک ہے، جبرائیل کا درجہ مشترک ہے، اور علم لدنی مشترک ہے، حکمت مشترک ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ان تمام رسولوں میں قدر مشترک کی حیثیت سے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی روح آدم میں پھونک دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ صرف آدم کا خاصہ تھا یا کہ یہ بات جملہ رسولوں میں مشترک ہے؟ سو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اعزاز تمام رسولوں میں مشترک ہے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف آدم ہی اپنے وقت میں خلیفہ خدا تھے، یا یہ کہ ہر رسول اپنے وقت میں خدا کا خلیفہ ہوا کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہر رسول اپنے زمانے میں خدا کی خلافت کے مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بموجب ارشاد قرآن فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا، کیا یہ بات صرف آدم ہی کے لیے خاص تھی یا کہ تمام رسولوں میں مشترک ہے؟ تو اس کا بھی وہی جواب ملتا ہے جیسے اگلے سوالات کا ملا تھا۔ اسی طرح آدم کے بارے میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا اطلاق دوسرے رسولوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہم ادریس علیہ السلام کی زندگی کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ ادریس علیہ السلام جیتے جی بہشت میں داخل ہو گیا تھا، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا
صرف ادریس ہی کے لیے خاص تھی یا کہ ہر پیغمبر یوں ہوا کرتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس سے روحانیت مراد ہے، اور روحانیت میں ہر پیغمبر داخل ہو جاتا ہے، اور زندگی میں جو پیغمبر یا جو ولی یا جو حقیقی مومن مقامی روحانیت پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جیتے جی بہشت میں ایک بار داخل ہو جانے کے بعد وہ وہاں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بھی سب میں مشترک ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے واقعات سے کوئی مثال دی جاتی ہے، چلیے ہم طوفان نوح کی مثال لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آیا طوفان نوح صرف نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا یا کیا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ملتا ہے کہ نوح سے متعلق جس طوفان کا ذکر آیا ہے وہ اصل میں روحانیت کا طوفان تھا، اور روحانیت کا طوفان ہر پیغمبر کے سامنے پیش آتا ہے، اور وہ طوفان ایسا ہے کہ اس میں مومنین کو نجات ملتی ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ سب اس روحانی طوفان میں ڈوب جاتے ہیں، اور یہ صرف وہی دیکھتا ہے جو مقامی روحانیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ طوفان بھی جو روحانیت کا ہے تمام رسولوں میں مشترک ہوتا ہے۔ اسی طرح کشتی کی بات ہے کہ کشتی سے مراد وہ اعلیٰ عبادت ہے جو زمانے کے حاجی کے توسط سے مقرر ہوتی ہے۔ آپ اسے گول کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اسم اعظم کہہ سکتے ہیں، آپ اسے خاص عبادت کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی عبادت کی کشتی میں فرمان بردار مومنین کو نجات ملتی ہے، اور یہاں پر میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم نے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح سے دی، اور امام اقدس الاطہر جماعت خانے کو کشتی بتاتے ہیں، اور میں نے عبادت کو کشتی کہا۔ تو یہ 3-4 باتیں کس طرح آپس میں مل سکتی؟ کشتی نوح، اہل بیت، جماعت خانہ اور عبادت۔ کشتی نوح کا امر فرمان تھی، اہل بیت کشتی نوح ہے اس معنی میں کہ ان کی فرمان برداری میں مومنین کی نجات ہے۔ جماعت خانہ کشتی ہے اس معنی میں کہ امام کی فرمان برداری وہی پر ہے۔ عبادت کشتی ہے اس معنی میں کہ عبادت جماعت خانے میں ہی کرنی ہے۔ تو سارے مطالب یکجا ہو جاتے ہیں، اور الفاظ الگ الگ ہیں، مثالیں جدا جدا ہیں، مگر ان کا مغز یا سینس یا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت خانہ کشتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کی بتائی ہوئی عبادت کشتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گول کشتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی کشتی ہے۔ تو اہل بیت تو کسی اور مطلب میں کشتی نہیں ہے، آپ کو جو فرمان فرمایا جاتا ہے اسی پر عمل کرنے سے آپ کشتی کی مثال کرتی ہے۔ تو یہ بات تمام پیغمبروں میں مشترک ہے۔ قرآن میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ پر ٹھہری، اور خدا نے جب طوفان تھم رہا تھا تو فرمایا کہ اب برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ تو
یہ اشارہ تھا کہ روحانیت کا طوفان تھم رہا تھا، اور اب اس طوفان کے نتائج اور ثمرات کو برکت کا نام دیا، کیونکہ روحانیت کا جو طوفان ہوتا ہے وہ تنزیلی صورت میں ہوتا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن طوفان کے تھم جانے کے بعد طوفان کی برکتیں اور رحمتیں، اس کے نتائج و ثمرات حاصل ہو سکتے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ آپ برکتوں کے ساتھ اور سلامتیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اور اس طوفان میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اسے ایسے مقام پر اترنا چاہیے جہاں پر سکون سے اور آرام سے اس روحانی طوفان کا تجزیہ کیا جا سکے، اس کی انالیسس کی جائے، تحلیل کی جائے، اور اس پر غور و فکر کیا جائے، جس طرح یعنی آج یہ مفہوم آپ کے سامنے پڑا گیا جو غور و فکر سے متعلق تھا، اور غور و فکر کا اعلیٰ مقام تنزیل کے بعد ہے۔ تو پھر کوئی جودی پر نازل ہونا، خداوند عالم کسی قصے میں کسی لفظ کو نہیں لیتا ہے جب تک کہ اس کی تعویل نہ ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ظاہر میں بھی ایک طوفان ہوا تھا، تو اس ظاہری طوفان کے سلسلے میں خدا کو جودی کے پہاڑ کا نام نہیں لینا چاہیے جب تک کہ اس کے پس منظر میں ایک تعویل نہیں کہ خدا کا قانون۔ تو جودی کے پہاڑ کا مطلب ہے کہ جود یہ پانی کو عنایت کو کہتے ہیں، یعنی عنایات کا یا مہربانیوں کا پہاڑ۔ تو یہ تنزیل کے بعد تعویل کے مقام کا نام ہے کہ اس میں عنایات ہوتی ہیں، جس طرح پہاڑ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، جنگل ہے جس میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے، جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، معدنیات ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں، اور ہمیشہ پہاڑوں سے پانی کا فائض جاری ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پونچال کے خطرے سے بھی پہاڑ ہی بچاتے ہیں، تو لاتعداد برکتیں ہیں پہاڑوں میں۔ تو پھر اس کے علاوہ ایک اور مثال کہ زمین جو ہے کاشت سے اور باغ لگانے سے یعنی زمین کی قوتیں مارتی ہیں، لیکن پہاڑ سے جو پانی آتا ہے وہ اپنے ساتھ نئی اور تازہ زرخیز مٹی لے آتا ہے، اور اس سے زمینیں نئے سرے سے بنتی ہیں اور زرخیز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری برکتیں ہیں، اور اس کے لیے وہ علم چاہیے جو سائنس ہے یا جو زمین سے متعلق ہے یا پہاڑوں کے فائدوں سے متعلق ہے، تو اس علم کے پڑھنے سے بہت زیادہ پہاڑوں کے فائدے جو ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی جودی پر کشتی ٹھہری، ذکر کی کشتی، یہ ذکر نہ صرف روحانیت کے طوفان کے زمانے میں کام آتا ہے، بلکہ بعد میں بھی یہی ذکر کام آتا ہے کہ اس ذکر سے تعویل کے خزانے ملتے ہیں، اور خزانوں کے راستوں کا پتہ چلتا ہے، اور ان کی کلیدیں ملتی ہیں۔ تو یہ نوح کا جو قصہ ہے یا نوح سے متعلق جو روحانیت ہے وہ بھی مشترک ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال لیجیے کہ ابراہیم کے لیے آگ سے گلشن بنائی گئی۔ یہ بات بھی تمام رسولوں میں بلکہ خدا کے دوستوں میں مشترک ہیں۔ یہاں پر آگ سے مراد دشمن کی بدخواہی اور اس کا شر اور اذیتیں تو دشمن جو کچھ چاہتا ہے آپ نے کہنا کہ اس کا کوئی اثر نہیں۔ میں تو یہاں تک بتاؤں گا قرآن کی روشنی میں کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ یعنی معوذتین میں جو قرآن کے آخر میں ہے اس میں آپ پڑھیں، جب ایک حاسد حسد کرتا ہے تو اس
میں سے ایک شر برائی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برائی حملہ آور ہو جاتی ہے، اس طرف آتی ہے۔ جب تک مومن خدا کی پناہ میں نہ ہو، خدا کا نام نہ لے اور خدا کی حفاظت کے قلعے میں نہ آئے تو حاسد کا جو حسد ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے، کسی بھی تکلیف کی صورت میں وہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حسد نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، دشمن کی پوری تدبیریں ہیں وغیرہ۔ تو ابراہیم کے لیے ظاہر میں کوئی آگ بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم تعویل کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے جو سب سے بڑی آگ جلائی گئی تھی وہ اس کے دشمنوں کی بری نیات اور بری خواہشوں کا ایک طوفان تھا۔ کیونکہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ برائی کو بھی ایک روح دیتا ہے، اس کو بھی حرکت دیتا ہے، اس کو بھی موقع دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو برے شخص کو وہیں پر سزا ہوگی، قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ شیطان یا اس جیسے کسی انسان کو اگر پابند کیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں منہ زبان تمام قوتیں بند کی جائیں تو یہ بنیادی سے سزا ہو گئی، اور پھر آگے انصاف کی بھی کیا ضرورت ہے، تو سزا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس دنیا میں سب کو آزادی ہے، برا چاہنے والا برا چاہ سکتا ہے، برائی کرنے والا برائی کر سکتا ہے، ایک بار ہر چیز کو وجود ملتا ہے، پھر آگے چل کر ایک جنگ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح مومن میں جو قوتیں ہیں ان کو بھی خداوند عالم موقع دیتا ہے، تو روحانی طور پر ایک کشمکش سی ہوتی ہے، ایک جنگ سی ہوتی ہے، ایک آگ سی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دشمن کی طرف سے ایک آگ جلائی جاتی ہے۔ پھر مومن اپنی قوتوں سے جو خدا کی پناہ میں ہوتا ہے اس کو خداوند عالم اس روحانی آگ کی شکل کو تبدیل کر کے گلشن یعنی تعیب روحانیت بناتا ہے۔ تو یہ ہوا آگ سے گلشن بنانا، تو یہ بات سب پیغمبروں میں مشترک ہے۔ اب یہاں سے بھی ایک اور اصول کی بات بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے رسولوں کا ذکر ہے اس میں ہر بات کو اجاگر کر دیا اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب انبیاء کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ کہا جائے کہ تمام پیغمبروں نے معراج حاصل، اور یہ فرمایا جائے کہ سب انبیاء سلیمان جیسے بادشاہ، لیکن یہ حکمت کا کام ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ سب رسول ایک ہیں۔ کا مطلب کیا؟ کا مطلب یہ کہ سب پر ایک جیسے واقعات گزرتے تھے اور سب کی روحانیت ایک جیسی۔ دوسری بات جو آپ کو اس سے مدد مل سکتی ہے یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور جتنے رسول ہیں اور جتنے نمایاں ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، 2 3 4 6 10 راستے نہیں تھے۔ اگر جدا جدا راستے ہوتے تو ہر پیغمبر کی روحانیت جدا ہوتی، تو راستہ ایک ہی ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، منزلیں ایک جیسی ہیں، اسی سے سب گزرتے ہیں، اور اس لیے سب رسولوں پر ایک جیسی روحانیت کے واقعات گزرتے ہیں۔ تو موسیٰ کے معجزات کی گہرائی میں جایا جائے تو وہی باتیں ہیں جو سب پیغمبروں کی باتیں ہیں، مثلا لاٹھی، تو لاٹھی سے مراد ذکر ہے، اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم ہی کے مختلف نام ہیں۔ کبھی اسم اعظم کو پر فرشتوں کے پروں سے تشبیہ دی گئی، کبھی اس کو کشتی کہا گیا، کبھی اس کو لاٹھی کہا گیا، کبھی اس کو پاؤں بھی کہا جا سکتا ہے، پاؤں کی سینس۔ روحانی طور پر جس چیز سے چلا جاتا ہے وہ ذکر ہے، وہ عبادت، اور روحانی طور پر جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے وہی ذکر عبادت ہے۔ تو سہارا لینے کے حساب سے لاٹھی کہا گیا، سکون سے بیٹھنے کے اعتبار سے کشتی کہا گیا، اور چلنے کے اعتبار سے پاؤں کہا گیا، اور اڑنے کے اعتبار سے پر کہا گیا۔
آپ اس کو گھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس چیز سے مسافت ایک ہی جاتی ہے وہ ایک نہیں ہے، کبھی پاؤں ہیں، کبھی لاٹھی کا سہارا ہے، کبھی کشتی کا سہارا ہے، کبھی گاڑی ہے، کبھی گھوڑا ہے، اور اگر پرندے کا ذکر ہے تو اس میں پر ہے، رشتے کا ذکر ہے تو اس میں پر ہے۔ تو مطلب ان ذکر کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر آ کر ذکر کو لاٹھی کہا گیا، سلیمان علیہ السلام پر آ کر اس کو انگوٹھی کہا گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور انگوٹھی کیسی تھی؟ انگوٹھی ایسی تھی کہ اس کی بدولت جن و انس پر حکمرانی کی جاتی تھی، اور ہاں روحانیت میں وہ چیز جس کی بدولت کوئی جن و انس پر، یعنی جن و انس کی روحوں پر حکومت کرتا ہے، وہ بول ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ اور سلیمان کی مملکت سے مراد روحانی مملکت ہے جو سلیمان کی مملکت کے مشابہ ہے۔ اور حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب بخاری نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیلیت روحانیت کا تخت، اور روحانیت کا تخت وہ ہے جو کبھی سلیمان کے پاس ہے۔ اور سلیمان نے یہ دعا بھی کی تھی کہ خداوندہ اگر مجھے کوئی سلطنت تو عطا کرتا ہے تو ایسی سلطنت دے کہ وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، وہ میرے ساتھ رہے۔ تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ روحانی سلطنت ہے۔ تو پھر آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف کہ وہ جنم اندھوں کو بینائی بخشتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنم اندھے کی کیا تعویل ہوتی ہے؟ جنم اندھا وہ ہے جو پیدائشی طور پر حقیقت کو نہیں جانتا، یعنی جو لوگ حقیقت سے دور ہیں، ان کو کبھی حقیقت سے واسطہ نہیں پڑا، وہ پیدائشی طور پر اندھے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کس طرح بینائی بخشتے تھے؟ ان کو دعوت دیتے تھے، راہ راست پر لاتے تھے، راہ راست پر چلاتے تھے، اور کچھ منزل آگے بڑھانے کے بعد ان میں چشمی بصیرت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ دل کی آنکھ سے، حقیقت کی آنکھ سے حقائق کو، سچائی کو دیکھتے تھے۔ یہ ہوا جنم اندھوں کو بینائی بخشنا۔ تو کیا اس حقیقت کو یوں سمجھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ معجزہ صرف عیسیٰ کے لیے خاص تھا، یا یہ کہ سب رسولوں میں یہ معجزہ مشترک ہے؟ اردن کو جلانا ایک معجزہ یہ تھا۔ اردن کو جلانا کس طرح ہے؟ دنیا کے اندر آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے انسانوں کو۔ کیا آپ ہر کسی کو یہ درجہ دے سکتے ہیں کہ فلان انسان حقیقی معنوں میں زندہ ہے؟ جبکہ زندگی کی بہت سی سطحیں ہیں، اور جتنے جانور ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں زندگی میں، ان کی بھی سطحیں۔ انسان کی سطحیں تو بہت زیادہ ہیں۔ کچھ انسان حیوان سے بھی گرے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں زندہ ہے؟ لہٰذا چلیے ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ روح الایمان کی زندگی جس میں نہ ہو وہ خدا کے حضور میں مردہ شمار ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، جاہل تھے، نادان تھے، جن میں روح الایمان نہیں تھی، تو اس لیے ان میں ایمانی زندگی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی مقدس دعوت سے، اپنی نصیحت سے اور علم سے ان کے اندر روح الایمان پھونکی، ایک اضافی روح ان میں آیا،
اس کا نام صحیح معنوں میں روح الایمان. تو روح الایمان سے وہ زندہ ہو گئے، اور ایک بار زندہ ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. کیا یہ زندگی اچھی ہے؟ یا کسی بیکار شخص کو جو برا ہے یا بیمار ہے یا گناہگار ہے وہ مر گیا اور اس دنیا کے عذاب سے یا بیماری سے چھوٹ گیا، پھر حضرت عیسیٰ کسی سینس کے بغیر خامخواہ اس کو زندہ کرتے اور پھر کتنے برس تک وہ زندہ رہا، آخر مر گیا. آج نہیں دیکھتے ہیں کہ جن کو عیسیٰ نے زندہ کیا ہے جسمانی طور پر وہ آج تک زندہ. اگر ایسے ہوتے تو ہم اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے. یہ بات نہیں ہے. جن مردوں کو عیسیٰ نے زندہ کیا ان سے مومنین مراد. کیا یہ معجزہ صرف عیسیٰ کے لیے خاص ہو سکتا ہے یا سب رسولوں میں مشترک ہے؟ رسول نہیں صرف بلکہ ان کے جو اوصیاء ہیں، ان کے جو جانشین ہیں یا آپ کے پیر ہیں وہ بھی یہ معجزہ کر سکتے ہیں. مثلا جن پیروں نے ہمارے آبا و اجداد کو دعوت کی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شروع سے اسی راستے پر. تو ہمارے آبا و اجداد کو ہمارے پیروں نے بزرگوں نے زندہ کیا، ان کو زندہ کیا تو ہم کو زندہ کیا. اور کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ان کو یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے اور بہت بڑا احسان بھی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور اسی طرح آن حضرت جو سروری انبیاء تھے، جو تمام رسولوں کے سردار تھے اور نبیوں کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کی روشنی میں اچھی طرح سے دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ وہ پیش رو ہے اور آپ پائی رو ہے. پیش رو ایک فارسی لفظ ہے. پیش رو ہدایت کرنے والا، آگے چلنے والا. پائی رو پیچھے پیچھے چلنے والا. دنیا کی کسی راہ کی مثال لیں، ایک رہنما ہے یا گائیڈ ہے یا پائراؤ ہے، ایک پیشراؤ ہے. تو یہ پیشراؤ آگے آگے چلتا ہے اور پائراؤ پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو وہ پیشراؤ اس پائراؤ کو کسی مقام تک پہنچا دینا چاہتا ہے اور ان دونوں کا سفر وہاں جا کر ایک ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ آن حضرت کی جو گائیڈنس تھی، جو ہدایت تھی، وہ آدھے راستے تک تھی، ڈیسٹینیشن یعنی جو منزل آخرین ہے اس تک نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول میں آپ کو اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور رسول کی پیروی کے لیے فرمایا جاتا ہے. لفظ ہادی کو لیں اور اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں. انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو گائیڈ بن جائے گا، اور گائیڈ کا کام ہے گائیڈنس. اس کا سینس کیا؟ کسی کو رستے پہ چلانا. عربی میں اس لفظ کو لیں گے تو ہدایت کا لفظ بنے. فارسی میں اس لفظ کا ترجمہ کریں گے تو رہنمائی، راستہ بتانا. اور اس شخص کا نام رہنما جو اسم فاعل ہے، راہبر اسم فاعل ہے، راہبری جو صفت ہے، اور پیروی کرنے والا یا اطاعت کرنے والا اور پیچھے پیچھے چلنے والا. اور آپ اگر صراط مستقیم سے مثال لیں تو اس کا بھی وہی سینس بنے گا کہ صراط مستقیم ہے جو اسلام ہے، اور یہ صراط مستقیم وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں پر کامل. اور اگر ایک منزل کیا
2 قدم کی ادھوری ہدایت ہوتی ہے، اور رسول فرماتے ہیں کہ بس 2 قدم سے آگے جانے کی اجازت نہیں، تو پھر یہ ساری ہدایت فضول ہو گئی۔ مقصد وہاں پورا ہو جاتا ہے جب کہ منزل آخرین مل جاتی ہے، یعنی جب کہ اصل سے کوئی واصل ہو جاتا ہے۔ میں اس گفتگو میں معراج کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آن حضرت کی سب سے اعلیٰ روحانیت معراج ہے، تو معراج تک ممکن ہونا چاہیے کہ مومنین پہنچے، اور امام کے فیصلے سے بڑھ کر اور کوئی فیصلہ نہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے مومنین یا بہت سی روحیں معراجی درجے کی ہوتی ہیں۔ اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ بہت سے مومنین روحانی طور پر عبادت اور بندگی کے وسیلے سے اور رسول اور امام کی پیروی میں اس کے بغیر نہیں معراج تک جا سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ یہ تو نبوت کا دعویٰ نہیں، بلکہ پیغمبر اور امام کی بدولت ایک شخص خود کہیں نہیں جا سکتا ہے، کسی گائیڈ کے ساتھ جا سکتا ہے، کسی گائیڈ کی گائیڈنس میں جا سکتا ہے۔ پھر بعد میں وہ شخص کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ گائیڈ ہے؟ ابھی تو اس کو گائیڈنس ملی تھی، اور ایک گائیڈ کے پیچھے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس نے کسی کو گائیڈ کیا؟ تو رسالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، اور پیروی جو ہے وہ پیروی ہے، نقش قدم پر چلنا، اس میں بڑا فرق پایا جاتا ہے، لیکن مسافت وہی ہے، راستہ وہی ہے، واقعات وہی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے روحانیت کا تجربہ کیا ہے تو پیغمبر اور امام کی ہدایت کی روشنی میں تو کیا اس کو نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے یا امامت کا دعویٰ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو صرف دین کی شناخت کا دعویٰ کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں، ایسے الفاظ سے نہیں، بہت محتاط طریقے سے، جن کی مریدوں کے لیے ادب رکھا گیا ہے، مریدوں کے لیے عاجزی رکھی گئی ہے، ان کی آبادی، ان کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور کسی چیز کا دعویٰ کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے۔ ہمارے پیروں نے، بزرگوں نے دعویٰ سے ممانعت کی ہے، وہ بہت خطرناک چیز، تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی چشمدید واقعات کو قرآن کے سہارے سے، منطق کے سہارے سے، عقلی دلائل کے سہارے سے بیان کیا۔ یہ بات بہت مشکل ہے، اور شاید کوئی خاص مجلس میں کسی لحاظ سے یہ کہہ سکتا ہے، اگر عام مجلس میں نہیں کہ میں نے یہ دیکھا۔ اگر محفل آباب ہے اور رازداری کی مجلس ہے اور اس طریقے سے فائدہ ہو رہا ہے تو خیر ہے، نہیں تو عام مجلس میں یہ بڑی مشکل ہو جائے گی اور بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ بات کیا تھی؟ دراصل بات یعنی لا نفرق بین احد من الرسل، رسولوں کے درمیان ہم کچھ تفرقہ نہیں ڈالتے ہیں، ان کی روحانیت ایک جیسی ہے، ان کے معجزات ایک جیسے ہیں، مگر الفاظ ہر وقت بدلتے ہیں، مثال بدلتی رہتی ہے، ایک ہی حقیقت کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔